بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ردا اور بسما دونوں بہت حسین تھی، خوبصورت تھیں۔ دونوں اپنی ماں پر گئی تھی جو کہ بے حد حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے رشتے بچپن میں بن مانگے جانے لگے، مگر ان کے ابو نے سب کو یہ کہہ کر ڈال دیا تھا، ابھی دونوں چھوٹی ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابو کی یاد تایا سات بہن، انہوں نے دونوں بہنوں کے لیے ابو سے ضد باندھ رکھی تھی۔ بسما کے ایف کرتے ہی انہوں نے اپنا پچھڑا مطالبہ ابو کے سامنے رکھ دیا۔ اگر ان کے بیٹے اس لائق ہوتے تو ابو ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے، مگر ان کے دونوں بیٹے اچھی عادتوں کے مالک نہیں تھے، بری صحبت میں پڑے تھے، پھر ان کی تعلیم بھی واجبی سی تھی، پھر ان کے گھریلو حالات بھی اتنے اچھے تو نہ تھے۔ ابو نے بیٹوں کے بہت نازوں سے پالا تھا اور وہ ان کی شادی بھی ایسے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے جہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ اپنی کزنوں کی ضد کو دیکھتے ہوئے ابو نے انہیں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی سے کریں گی، وہ اپنی بیٹیوں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ ابو نے اپنے کزن سے کہا، میں نے اپنی بیٹیوں سے آپ کے بیٹوں کے بارے میں رائے لی تھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا، تو میں جبر نہیں کر سکتا، اس لیے ہماری طرف سے معذرت ہے۔ ابو کی وہ کزن خاموش ہو گئی اور انہوں نے پھر اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی۔ یوں ان دونوں کی اس قصے سے جان چھوٹ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کچھ دنوں سے ان دونوں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب کہیں بار ایسا ہوا تو انہوں نے تشویش ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بالکل ایک جیسے ہوتے۔ اس دن امی کی کزن کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے ابو کو فیملی کے ساتھ ہمیں انوائٹ کیا، بھائی گھر پر رک گئے تھے۔ ابو دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو چینج کرنے کے لیے میں اپنے روم میں، جبکہ بسما واش روم چلی گئی۔ ردا چینج کرنے کے بعد اپنی پہنی ہوئی شرٹ اٹھائی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کی شرٹ میں بہت سارے کٹ لگے ہوئے تھے۔ اس نے شرٹ کو قریب کر کے دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے شرٹ کو دور کیا تو کٹ دوبارہ واضح ہو گئے، ایسے جیسے کاٹ دار ڈیزائن بنایا گیا ہو۔ بسما نے ڈر کر اپنی شرٹ وہیں پھینکی اور بدحواس ہو کر کمرے سے باہر بھاگی۔ اسے بدحواسی کے عالم میں دیکھ کر واش روم سے نکلتی ردا چونک اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خوف زدہ کیوں ہو؟ وہ نہ اسے کمرے میں ہونے والا واقعہ ردا کو بتایا ہی نہیں گیا۔ بولی، پتہ نہیں آج کل ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعے کیوں ہونے لگے ہیں، میں بھی سوچ رہی ہوں، چھوڑو ان باتوں کو، کمرے میں چلتے ہیں۔ بسما نے ردا سے کہا اور دونوں کمرے کی طرف چل پڑیں۔ ایک رات وہ دونوں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ ردا کو محسوس ہوا کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اسے لگا کہ کھڑکی سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر دیکھا تو اسے وہاں بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بسما نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ردا کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ وہ چونک اٹھی، ضرور کوئی بات تھی۔ اس نے ردا سے پوچھا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے رونے کے دوران بتایا کہ وہ سو رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ انتہائی بھیانک آنکھیں تھیں، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسی اثنا میں مجھے نیند آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ہم صحرا میں کھڑے ہیں اور بہت سارے اونٹوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دونوں مدد کے لیے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہاں ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی ہم ان سے نجات کے طریقے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک اونٹ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے چلانے لگے، میرا ہاتھ ایک اونٹ نے مجھے اپنے منہ میں لے لیا، اس نے میرا ہاتھ چبانے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر پھر بھی اس کا دانت میرے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ یہ دیکھو، یہ کہہ کر بسما نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا۔ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر حیران رہ گئی، واقعی اس کے ہاتھ پر زخم موجود تھا۔ اب میں اس سے کیا بتاتی کہ میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا، فرق اتنا تھا میں زخمی ہونے سے بچ گئی۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے ایسا لگا کہ جیسے کہ ان کے پیچھے کوئی ہیولا پڑ گیا ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس کسی شخص نے بسما کو گردن سے دبوچ لیا ہے اور وہ دیواروں سے اس کے گردن کو رگڑ رہا ہے، جسے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔
ایک تو ہیولا کی گردن دبوچنے کی تکلیف، دوسرے دیوار سے گھسیٹنے کی تکلیف۔ اسے لگا کہ شاید آج زندگی کی آخری رات ہو۔ موت کے خوف سے بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، منہ سے ہو ہو کی آوازیں برآمد ہو رہی تھی۔ قریب تھا کہ موت کے منہ میں چلی جاتی۔ اس کے منہ سے بے اختیار قرآن آیت جاری ہو گئی، جس سے اس دیو کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑتے پڑتے بالکل معدوم ہو گئی۔ اس نے فوراً ردا کی طرف دیکھا تو وہ زیر لب قرآن آیت کا ورد کر کے حصار کھینچ رہی تھی۔ اس نے ممنوع نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے وہ سب بتایا جو میرے ساتھ ہوا تھا، جسے سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو گئی۔ کہنے لگی کہ بسمہ، ان واقعات کا سلسلہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہمیں ابو کو بتانا چاہیے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ابو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے تو صبح کالج میں جانا تھا۔ دوسرے دن ہم نے ابو کو اپنے ساتھ ہونے والے ان تمام واقعات کو ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، یہ جو آپ دونوں خوفناک موویز اور ڈراؤنی کہانیاں پڑھتی ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ موویز دیکھنا چھوڑ دیں اور خوفناک کہانیاں پڑھنا چھوڑ دیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو، یقین کریں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ بیٹا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کچھ باتیں انسان کے لاشعور میں سما جاتی ہیں، پھر وہ خواب میں آ کر انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ جب آپ کا ڈر لگا کریں، اللہ کے کلام کا ذکر کیا کریں، کلام الہی کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے پیپرز ہونے والے ہیں، ان کی تیاری کرو، مجھے اچھا رزلٹ چاہیے۔ جی ابو، دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابو ہمارے مشکل کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے بھائی سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی تقریباً ابو والا ہی جواب دیا، یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہمیں اکیلے ہی جھیلنا تھا، اس لیے ہم نے آئندہ آنے والے حالات کا بھی خود کو تیار کر لیا تھا۔ 2-3 دن خیریت سے گزر گئے تھے تو ہم نے بھی سکھ کا سانس لیا، مگر پھر ایسا ہوا، اس رات ہم سو رہے تھے کہ اچانک ہماری آنکھ کانوں کے پاس ہونے والی بے ہنگم شور سے کھل گئی، کیونکہ گہری نیند سے جاگے تھے، اس لیے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر غور پر پتہ چلا کہ ہمارے آس پاس بہت سارے پرندے اڑ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آواز بہت واضح تھی، مگر وہ پرندے ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، جبکہ ہمارے کان کے پردوں سے پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے پھٹے جانے والے تھے۔ ہم نے فوراً قرآن آیت کا ورد شروع کر دیا اور آیت الکرسی کا حصار کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اس سے پہلے آوازیں ہم نے سنی تھی، مگر ہم نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی، ابو کی طرح ہم بھی اسے اپنا وہم قرار دیتے اگر صبح ہمیں کمرے میں پرندے نہ ملتے، پر ہمارے کمرے میں کیسے آ گئے تھے یہ سوچ سوچ کر ہمارا دماغ اور شل ہونے لگ گیا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ردا نے کہنے لگی، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ابو یا بھائی کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کے ساتھ اس قسم کے کوئی واقعات پیش آتے ہیں، اسی وجہ سے تو انہیں یقین نہیں آتا اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ان کے ساتھ بھی پیشی آئے تو تب انہیں یقین آئے گا، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ بسمہ نے بیچارگی سے کہا، انتظام اپنی حفاظت کا خود ہی انتظام کریں گے اور اسی طرح کہ ہم ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں گے اور چلتے پھرتے درود و آیات پڑھتے رہیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سنا ہے کہ باوضو رہنے سے بھی بہت سی بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے، بسمہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فائقہ آ رہی ہے؟ ردا نے باتوں کا خیال بدلا۔ سچ فائقہ آ رہی ہے؟ پھر تو بڑا مزہ آئے گا، بسمہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ فائقہ ان کے ہم عمر تھی اور ان کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہوتی تو خوب ہلا گلا کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں اس کے آنے کا سن کر بہت خوش تھیں۔ فائقہ صالح بھائی کے ساتھ آئی تھی، پھوپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آئی تھی۔ صالح بھائی کو کچھ کام تھا اس لیے شام تک آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ یہ دونوں فائقہ سے مل کر خوش تھیں۔ ان تینوں نے خوب بات مانی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر یہ تینوں کمرے میں آ گئی۔ ایک بار پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ باتوں کا یہ دور نہ جانے کب تک چلتا کہ ردا نے کہا، یار مجھے نیند آ رہی ہے، چلو سوتے ہیں۔ تو وہ دونوں بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے ان کی آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ دوسرے آج اتوار تھا، اس لیے بھی یہ آج کے دن دیر سے اٹھی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سنا برتن دھو رہی تھی۔ صوبیہ کہنے لگی، آج کا لنچ میں تیار کروں گی بسمہ۔ ردا نے کہا، ضرور ضرور۔ کام کے دوران فائقہ کہنے لگی، یار تمہارے کمر میں رات کو کتنی گھٹن محسوس ہو رہی تھی؟ ہمیں تو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
ردا نے کہا، رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے کمرے میں پرندوں کی بڑبڑاہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا وہم تھا یا خواب دیکھ رہی تھی۔ فائقہ کے کہنے پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارے کیے۔ پھر بنا بولے، تمہیں کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، کبھی پرندوں کی آواز لگ رہی تھی، ہمیں تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ یہ سب تمہارا وہم اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جان کر جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فائقہ بہت ڈرپوک ہے۔ اگر انہوں نے اس بات کی حمایت کی تو وہ ڈر جائے گی، اس لیے مجبوراً اسے جھوٹ بولا پڑا۔ فائقہ نے کہا، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شام کا کیا پروگرام ہے؟ خود ہی بولی، پہلے پارک چلتے ہیں، پھر واپسی پر آئس کریم کھاتے ہوئے آئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آئیڈیا برا نہیں ہے۔ تو تم تینوں کے کہکے سے کمرے گونج اٹھا۔ رات کا کھانا ہم نے باربیکیو کیا تھا بھائی، ہر اتوار ہمیں اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کروایا کرتے۔ صالح بھائی آ گئے تھے، اس لیے فائقہ چلی گئی اور اس کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ ایک روز بھائی گھر آئے تو اس کے ہاتھ میں زخمی چڑیا تھی۔ وہ چڑیا ردا کو لے کر بولی، یہ عقاب چڑیا کھانے جا رہی تھی، میں نے اسے پہلے ہی لگام لگا دیا، تم اس کی دیکھ بھال کرو، ٹھیک ہو جائے گی تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ وہ چڑیا بہت کیوٹ تھی، ہم نے اسے کارٹن میں رکھا تھا، رات کو ہم اسے ٹرالی کے تراس میں رکھتے تھے۔ اس طرح اس چڑیا کو آنے ایک وقت ہو گیا، اس کا زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ ایک رات ہم نے سوئے تھے کہ آج پھر مجھے بلی کا خوف زدہ رہتا ہے۔ خود پر حملہ کرنے والا خواب نظر آیا۔ میں بلی سے بچنے کے لیے پوری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسی جدوجہد کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک میں اسی خواب کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً آنکھ کھول کے دیکھا تو بلی کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ میرے ذہن میں فوراً چڑیا کا خیال آیا۔ میں نے بیڈ سے اتر کر بند ٹرالی کی دروازہ کھول کر چیک کرنے کا کہا گیا تھا تو دیکھا تو اس میں سے چڑیا غائب تھی۔ یہ دیکھا کر مجھے شدید دھچکا لگا، یعنی بلی بڑی صفائی سے دراز سے چڑیا نکال کر لے جا رہی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر بلی کے پیچھے پیچھے بھاگی، وہ بھی ابو والے پورشن میں تھے۔ مجھے دیکھا تو لپک کر دیوانہ پہ چڑھ گئے اور برابر والے گھر میں کود گئے۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، اتنی حفاظت کے باوجود بھی وہ کتنی آسانی سے چڑیا لے گئے تھے ہماری کوکو۔ میں بوجھل قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آئے تو مجھے یاد آیا، ہم تو کمرہ بند کر کے سوتے تھے۔ پھر لاک ہوا، دروازہ کھولا، کس نے کھولا؟ بسمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا، لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ بات اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ دروازہ کیسے کھلا سکتا ہے۔ صبح جب میں نے چڑیا والی آواز بنائی تو انہوں نے کہا، اس بیچارے کے نصیب میں بلی کے پیٹ میں جانا لکھا تھا، اس لیے بلی اسے لے کر گئی ہے۔ دروازوں کی بات تو وہ تم بند کرنا بھول گئی ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارا گھر ڈبل بنا ہوا تھا، ایک حصے میں ہم رہتے تھے جبکہ دوسرے حصے میں ابو نے بہت سارے پیڑ پودے لگا رکھے تھے، اور اسی حصے میں واش روم بھی تھا۔ ہمارے والے واش روم میں پانی کنیکشن خراب ہو جانے کی وجہ سے اس واش روم سے بھی جایا کرتے، کیونکہ گھر کے افراد ہی کتنے تھے، اس لیے کبھی اسے ٹھیک کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ واش روم کے بالکل سامنے ابو کا کمرہ تھا۔ دن میں اس حصے کی ہریالی بڑی دل کو بھاتی تھی، مگر آج میں یہی ہریالی خوف میں مبتلا کرتی تھی۔ اگرچہ وہاں روشنی کا انتظام کیا گیا تھا، مگر جب لائٹ چلی جاتی تو یہی پیڑ پودے ہیں کسی آصف سے کم نہ لگا کرتے تھے۔ ہمارا جب اس حصے میں جانا ہوتا تو ابو کے کمرے کی وجہ سے حوصلہ رہتا۔ اکثر ابو اپنے کمرے میں اخبار پڑھتے یا ٹی وی پر نیوز دیکھا کرتے۔ اکثر اب ایسا ہونے لگا تھا کہ ہم اس میں نجات تو ابو کمرے میں موجود ہوتے اور اخبار پڑھتے ہوئے ملتے، مگر جب ہم واپس آتے تو اب باہر سے اندر آ رہے ہوتے۔
اگر ابو گھر سے باہر تھے تو پھر ان کے کمرے میں وہ کون تھا جو ہم ابھی دیکھ کر آئے تھے؟ اس بات کے بارے میں جب ہم ابو سے پوچھتے تو وہ کہتے بیٹا آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے، میں تو ابھی آپ کے سامنے سے باہر سے آیا ہوں۔ لیکن ابو کا ہم یہ بات سچ ثابت کرنے سے قاصر تھے، ایسے کئی بار ہوا تھا۔ اگر ہماری نظروں کا دھوکہ تھا تو ایک بار دو بار، ہر بات تو انسان کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ دن بدن ان واقعات کا سلسلہ دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات نے میری پڑھائی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ طبیعت بیزاری سی ہونے لگی تھی۔ میری دوست سے مجھ سے پوچھتی بسما کیا بات ہے، تم اتنی خاموش رہنے لگی ہو، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، شاید ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایگزامز کی ٹینشن ہے۔ تم نے ایگزامز کو اتنا سیریس سر پر کیوں سوار کر لیا ہے؟ پہلے بھی تو ہوئے ہیں یہ ایگزامز، پھر اتنا اسٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نہیں تو کیا زندگی میں بھی تو یقین ہے تو کیا انسان زندگی کی گھاٹیوں سے ڈر کر جینا ہی چھوڑ دے گا؟ فاریہ نے فلسفہ جھاڑا تھا۔ اچھا بھائی نہیں لیتی کوئی ٹینشن، خوش؟ اب چلو سر افضل کی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ چلو سب نے اپنے بیگ سنبھالے اور کلاس کی راہ لے لی۔ ہمارے ایگزامز میں چند دن باقی تھے۔ میں اور ردا اچھے رزلٹ کے لیے خوب دل لگا کر پڑھ رہے تھے۔ اس رات ردا کو جلدی نیند آ گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئی۔ جب میں جاگ رہی تھی پڑھتے پڑھتے مجھ پر بھی نیند غالب آ گئی۔ میں نے نہ جانے کب تک یہ سوتی رہی۔ اگر جھٹکے سے میری آنکھ نہ کھل جاتی تو میں بیڈ سے نیچے گر جاتی اور واش روم چلی گئی۔ وہاں سے واپس آ رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بسما اسٹور روم کا دروازہ کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے وہیں سے کھڑے اس سے پوچھا اتنی راتوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اندر گھسی کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی اپنے بیڈ کی طرف بڑھی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ردا تو بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اگر ہنا یہاں تھی تو پھر اسٹور روم میں شکل میں کون تھا؟ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں نے جھٹ آیت الکرسی کا سہارا اپنے اوپر اور ہنا کے گرد کھینچ لیا اور خود کو چادر میں قید کر کے بیٹھ گئی۔ باقی کی رات بیٹھے بیٹھے ہی گزر گئی۔ ان واقعات نے میرا چین سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی کہ پھوپھو ہمارے گھر آئی۔ ابو اور بھائی تو دکان پر گئے ہوئے تھے۔ پھوپھو نے بتایا کہ وہ سالے بھائی کی شادی کر رہی ہیں، اس لیے میں ابو سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ ابو سے ملنے کے بعد جاتے ہوئے وہ کہہ کر فائقہ تم دونوں نے ایک ہفتے پہلے ہی آنا ہے۔ صوبیہ بہت یاد کر رہی ہے کیونکہ ہمارے ایگزامز ہو چکے تھے اور ہم فارغ تھے، اس لیے ہم ایک ہفتے پہلے جانے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ صالح بھائی کو شادی میں جس نے بھی بسما کو دیکھا تو یہی کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کتنی صحت مند تھی، یہ کیا بیمار رہنے لگی ہے؟ کیونکہ بیماری بھی نہیں ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروایا مگر تو میری ماں نے اسے کسی عامل کو ہی دکھا دے۔ آج کل جعلی عامل ہی ہیں، ایسا پیسے بنانے کے لیے الٹے سیدھے عامل بتایا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ردا کو ایک جگہ پر لے کر گئے تھے مگر وہاں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پھر ڈاکٹر کو اسی واقعے سے نہ دکھایا، ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر ایک سید صاحب ہیں جو کافی مشہور ہیں، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں۔ اگر چاہو تو ان سے رابطہ کر کے دیکھ لو، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں وہ یقیناً کوئی درست حل بتائیں گے۔ شادی سے فارغ ہو جاؤں تو بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ پھوپھو نے کہا امی اب یہاں بیٹھی ہیں، سب آپ کو اسٹیج پر بلا رہے ہیں۔ پھوپھو آپ بھی چلیں، دونوں خواتین سے کہا ارے بیٹا میں کہاں تصویریں مووی بناتی ہوں، اپنی امی کو لے کر جاؤ، اس لیے تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ پھوپھیوں کی حصے مزاج آ گئی، بس رہنے دو، بچوں کا شوق ہے، میں تو ان بچوں کا دل رکھنے کے لیے بنا لیتی ہوں۔ ارے بھائی میں تو مذاق کر رہی ہوں، شوبیہ بیٹا جاؤ اپنی امی کو لے کر جاؤ، سب انتظام کر رہے ہیں۔ جی پھوپھو، اور دونوں اسٹیج کی طرف بڑھ کے پھوپھو نے ہمیں اپنے گھر گھیر کر رسمیں بلایا تھا۔ وہیں انہوں نے ابو سے بسما سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے پہلے بھی سنا کہ ایک جگہ دکھایا تھا مگر
वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ और कहीं भी नहीं होगा। सैकड़ों लोग जा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है तो जा रहे हैं, वरना किसी के पास इतनी फुर्सत कहाँ कि वक्त और पैसा बर्बाद कर दे। लगता है अम्मी आज तो मामू को राज़ी करके ही दम लेगी। शोभिया हिना के कान में कहा, जी भाई, आप कहें तो मैं रास्ता से बात करूं। मैं क्या कह सकता हूं? बिस्मा, तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम जो चाहो करो। और फूफो सना और अब्बू के साथ आमिल के पहुंच गए। सैयद साहब ने बिस्मा को देखकर फिर कुछ देर तक मुंह में कुछ बड़बड़ाया। फिर कहने लगी, इस बच्ची पर काला इल्म करवाया किया करें, इसके अमल की काट हो जाएगी। आप ये चीज़ें ला दें, भाभी का काम हम खुद कर लेंगे। उन्होंने ये भी हिदायत की कि घर से बाहर जो क्यारियाँ बनाई हैं उनकी तमाम मिट्टी पौधों समेत कहीं दूर दराज से वीराने में डलवा दें। इतनी मिट्टी निकालें कि ज़मीन में घड़े बन जाए, फिर वही नई मिट्टी डालकर पूरे पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी की जगह भी अच्छी तरह सफाई करने वाली जाए। सैयद साहब की हिदायत के मुताबिक सफाई करवा चुके। फिर उन्होंने दम किया हुआ पानी साथ ही कुछ के लिए दी और कहा कि ये पानी घर की तमाम दीवारों पर छिड़कते और कीलें घर के कोनों में लगा दें। साथ ही सना को गले में पहनने के लिए तावीज़ दिया और दम किया हुआ पानी दिया और कुछ दिनों बाद आने को कहा। सैयद साहब के इलाज के बदौलत बिस्मा बिल्कुल ठीक हो गई। भाई के बेहद इसरार पर उन्होंने बताया कि ये अमल उनके जानने वालों ने करवाया है और वो कौन है ये उन्होंने नहीं बताया। यही कहा कि इस बच्चे की शादी करते हैं ताकि आप इस फिक्र से आज़ाद हो जाएं। उन घरों आकर भाई ने अब्बू से कहा, अब्बू, मुझे लगता है कि ये घटिया कयास खान का हो सकता है। भाई को जैसे कुछ याद आया था। अब्बू, आपको याद है साल पहले उन्होंने अपने बेटे के लिए बिस्मा का रिश्ता मांगा था। आपने ये कहकर रिश्ता देने से इनकार कर दिया था कि बिस्मा पड़ी रही है, जबकि इनकार आप उनके बेटे की सरगर्मियों को देखते हुए किया था। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। एक इनकार पर कोई ऐसी नीच हरकत कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता अब्बू, ऐसा ही है। हिना जो काफ़ी देर से खामोश बैठी सुन रही थी, दरमियान में बोली, बिस्मा के मना करने के बावजूद ही निकाह असल बात यह है कि जब हम मैट्रिक के पेपर दे रहे थे तो अंकल के बेटे हाशिम हमारा पीछा किया करता। वो अक्सर हमसे फ्री होने की कोशिश करता, मगर हमने उसकी कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। कॉलेज ज्वाइन किया तो वो तब भी अक्सर कॉलेज आकर हमें सताया करता। इसी तरह एक रोज़ बेहुदा किस्म के जुमले का सब हमारे पीछे चला रहा था। जब उसने देखा कि हमने उसके किसी बात का जवाब नहीं दिया तो उसने हद ही पार कर ली। उसने सुना कि दुपट्टा को कोना पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ बिस्मा को इसकी ये दवा है, बेहद नागवार गुजरी है। उसने अपना दुपट्टा खींचा और ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। ये सब कुछ आनन फानन हो गया। वो मुंह पर हाथ रख के बिस्मा को देखने लगा। उसका चेहरा खौफ से बढ़ गया। उसने बिस्मा का हाथ पकड़ा और कहा, तूने मुझे पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। हाशिम की बात सुनकर इनकार करने वाला अभी पैदल ही नहीं हुआ था और तो तूने मुझ पर हाथ उठा लिया। मैं तेरा वो जाल कर दूंगा कि दुनिया देखेगी। आज से तेरे बुरे दिन शुरू। ये कहकर वो हैस गज़ब में भरा वापस चला गया और उस दिन के बाद से फिर दोबारा नज़र नहीं आया। तो हमने भी सुख का सांस लिया। इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने हमें बताया भी नहीं। क्या मैं इसकी जान निकाल दे दूँ? भाई ने गुस्से से कहा। इसलिए आपको नहीं बताया था कि आप गुस्से में आ जाएंगे, न जाने क्या कर बैठेंगे। होना था हो गया, ख़त्म करो इस किस्से को। मैं आज रफ़ीक से बात करता हूँ कि उनका क्या इरादा है बिस्मिल के बारे में। ये कहकर अब्बू कमरे से बाहर चले गए। बाद में मामला इंतहाई तेज़ी के साथ
انجام پا گئے اور بسمہ کی شادی خالہ کے بیٹے کے ساتھ بخیر و عافیت۔ بسمہ کی شادی بالکل بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ ہر طرح کی بلاؤں سے حفاظت کا تعویذ جو میرے گلے میں تھا، جو کہ سید صاحب نے دیا تھا۔ آج ہم سخی حسن کے علاقے میں بنے خوبصورت گھر میں رہ رہے ہیں۔ پہلے والا گھر ابو نے فروخت کر دیا ہے۔ بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد میری بھی شادی ہونے والی ہے۔